السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خرید و فروخت کا بیان جاری ہے، اور اس میں جو کچھ بھی باتیں بیان ہوں اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خرید و فروخت کی تو ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے، ہر مسلمان خرید و فروخت کرتا ہے۔ جیسے کہ حج کا معاملہ یہ کہ ہر مسلمان حج نہیں کر سکتا، ہر مسلمان کے اندر حج کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، استطاعت نہیں ہوتی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، جو مالک نصاب ہے اسی پر فرض ہے۔ قربانی کا بھی یہ حال ہے، صدقہ فطر کا بھی یہ حال ہے کہ سب پر فرض نہیں، لیکن خرید و فروخت تو ہر کوئی کرتا ہے، یعنی زندگی میں اس کو کبھی نہ کبھی وہ خرید و فروخت کا سامنا ہوتا ہی ہے، خرید و فروخت کا معاملہ پیش آتا ہی ہے۔ تو خرید و فروخت کے مسائل معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کے مسائل معلوم ہوں گے تو شریعت کے مطابق وہ اس پر عمل کر سکے گا اور اپنی زندگی کو گزار سکے گا، حرام سے بچے گا، ناجائز سے بچے گا، اور جو شریعت نے جائز طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق وہ خرید و فروخت کر سکے گا۔ تو اس کے تعلق سے آیت کریمہ اس سے پہلے والے درس میں بیان کی گئی، اس کی تفسیر اور 2 حدیث پاک اس سے پہلے والے درس میں شامل کی گئی۔ اب بیع کی تعریف، بیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں خرید و فروخت کو بیع کہتے ہیں، اور خرید و فروخت کا لفظ تو ہر کوئی جانتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اور بیع کے معنی یہ ہے کہ 2 شخصوں کا باہم یعنی آپس میں مال کو مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ تبادلہ کرنا، ایکسچینج کرنا، ایک مخصوص صورت کے ساتھ، جس کو خرید و فروخت ہی کہا جاتا ہے۔ یعنی خرید و فروخت ہی کی نیت سے مال کا مال کے بدلے میں تبادلہ کرنا، لین دین کرنا، ایک طرف سے روپیہ پیسہ دیا، دوسری طرف سے سامان لیا، تو اس کو ہم لوگ خرید و فروخت کہتے ہیں، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں بیع کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو بیع کہا جاتا ہے۔ اب بیع کے ارکان کا مطلب اس کے اندر ضروری جو چیزیں ہیں، بیع کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں کہ وہ نہ پائی جائے تو بیع کا وجود ہی نہیں ہو پائے، اس کو رکن کہا جاتا ہے، اور رکن کی جمع ہی ہے ارکان۔ کہتے ہیں کہ بیع کبھی قول یعنی بول کر ہوتی ہے، قول کے ذریعے ہوتی ہے یعنی بول کر ہوتی ہے۔ جب قول سے بیع ہو یعنی بولنے کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے جب بیع ہو تو اس کے ارکان ایجاب و قبول ہیں۔ اور ایجاب و قبول کا کیا مطلب؟ مثلا ایک نے کہا کہ میں نے بیچا، دوسرے نے کہا میں نے خریدا، تو یہ بیع ہو گئی، اور اسی کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ جو پہلے والے نے یہ کہا کہ میں نے بیچا، یہ ہو گیا ایجاب، اور دوسرے والے نے کہا کہ میں نے خریدا، یہ ہو گیا قبول۔ جس طریقے سے نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، بیع میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی بیع میں جو پہلے والا جو جملہ ادا کرے گا پہلے والا آدمی، وہ ہو جائے گا ایجاب، اور دوسرا والا جو بولے گا وہ ہو جائے گا قبول۔ اور کبھی بیع فعل یعنی عمل سے ہوتی ہے، کام کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی بولنا نہیں پایا جاتا ہے، کچھ عمل ایسا کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایک آدمی دکان پر پہنچا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا، سیدھا لے جا کر پیسے دے دیے اور سامان کی طرف اشارہ کر دیا، تو دکان والے نے وہ سامان اٹھا کر اس کو دے دیا، کچھ بھی نہیں بولا، نہ اس نے کچھ بولا نہ دکان والے نے کچھ بولا۔ تو یہ عمل کے ذریعے بیع ہو رہی ہے۔ جب فعل یعنی عمل سے ہو تو چیز کا لے لینا اور قیمت کا دے دینا اس کے ارکان ہیں، یعنی ایک طرف سے روپیہ پیسہ دے دیا، دوسری طرف سے وہ سامان لے لیا، تو اب یہ لینا دینا ہی ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو جائے گا، اب اگرچہ کچھ نہیں بھی بولے تو، اب اگرچہ میں نے بیچا میں نے خریدا نہیں بھی بولے تو بھی ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ اور کبھی ایک طرف سے بولنا ہوتا ہے، دوسری طرف سے سامان دے دینا ہوتا ہے۔ جیسے دکان پہ ہم لوگ خریدنے کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی فلاں سامان دے دینا، فلاں سامان میرے ہاتھ پر بیچو، فلاں سامان یہ، اور بیچنے کا بھی الفاظ نہیں بولا بیچنے کے بھی لفظ نہیں بولے جاتے اور خریدنے کے بھی نہیں بولے جاتے، یہ اتنے روپے کے بدلے میں فلاں سامان دے دو، تو وہ اٹھا کر دے دیتا ہے، جبکہ خریدنے بیچنے کے الفاظ نہیں ہے، تو یہ بھی ایجاب و قبول ہو جائے گا ایسے بھی۔ اور یہ فعل ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ مثلا ترکاری یعنی سبزی، ترکاری یعنی سبزی جیسے پالک، میتھی وغیرہ کی گڈیاں بنا کر اکثر بیچنے والے رکھ دیتے ہیں۔ بازار میں اگر ہم جائیں تو وہ پالک کی گڈیاں بنی ہوئی ہے، میتھی کی گڈیاں،
اور کوتمیر کی، دھنیے کی گڈیاں بنا کے رکھتے ہیں وہ لوگ اکثر بیچنے والے، اور اس میں کچھ قیمت وغیرہ بھی لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اور ظاہر کر دیتے ہیں کہ ہاں بیان کر دیتے ہیں کبھی کبھی کہ پیسے پیسے کی گڈی، یعنی ایک ایک پیسے کی ایک گڈی ہے، تو ایک ایک پیسہ تو بہت کم ہو گیا، یعنی 5-5 روپے کی ایک گڈی مثال کے طور پر 5-5 روپے کی ایک گڈی ہے، خریدار آتا ہے 1 پیسہ ڈال دیتا ہے اور ایک گڈی اٹھا لیتا ہے، طرفین یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا باہم کوئی بات نہیں کرتے، کوئی گفتگو نہیں ہوتی، مگر دونوں کے فعل ایجاب و قبول کے قائم مقام شمار ہوتے ہیں، اور اس قسم کی بیع کو بیع تعاطی کہتے ہیں۔ تعاطی کا مطلب ہی ہوتا ہے لینا دینا، آپس میں ایک چیز 2 چیزوں کا تبادلہ ہو جائے، اس طرف سے یہ سامان دے دے، قیمت دے دے، اور اس طرف سے وہ سامان دے دے، تو یہ لینا دینا، اس کو بیع تعاطی کہا جاتا ہے۔ بیع کے طرفین میں سے ایک کو بائع یعنی بیچنے والا اور دوسرے کو مشتری یعنی خریدنے والا کہتے ہیں۔ خریدنے والے کو مشتری، عربی میں مشتری کہا جاتا ہے، اور بیچنے والے کو بائع کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی یاد رکھیں گے، یہ آگے بار بار آئے گا۔ بیع یعنی خرید و فروخت کی چند شرطیں ہیں، وہ شرطیں یہاں پہ بیان کریں گے۔ پہلی شرط، بائع اور مشتری کا عاقل ہونا، عقل مند ہونا، عقل کا سلامت ہونا، یعنی مجنون یا پاگل یا ناسمجھ بچہ اگر بیع کر رہا ہے تو وہ صحیح نہیں، اس کی خرید و فروخت صحیح نہیں مانا جائے گا، اس کا تصرف نافذ ہی نہیں ہوگا۔ اگر پاگل نے کوئی سامان اٹھا کر کسی کو دے بھی دیا اور اس نے اس کے بدلے میں کوئی قیمت ادا کر دی تو بھی نہیں مانا جائے گا، بھائی اس کی قیمت واپس دے دی جائے گی، وہ سامان لیا جائے گا، بھائی اس کی بیع ہوئی ہی نہیں۔ جو ناسمجھ ہے یا جو پاگل ہے یا جو مجنون ہے وہ خرید و فروخت کرنے کا اہل ہی نہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عاقد کا متعدد ہونا۔ عاقد یہ عقد سے بنا ہے، عقد مطلب کسی چیز کو باندھنا، اور یہاں پر جو لین دین ہو رہا ہے اسی کو عقد کہا جاتا ہے۔ خرید و فروخت میں جو لین دین ہو رہا ہے اسی کو عقد، اور جو لین دین کرنے والے ہوں گے اس کو عاقد کہا جائے گا۔ بائع یعنی بیچنے والا بھی عاقد، اور مشتری یعنی خریدنے والا بھی عاقد، دونوں عاقد ہوئے، کیونکہ دونوں آپس میں لین دین کر رہے ہیں تو دونوں عاقد ہوئے۔ تو دوسری شرط ہے عاقد کا متعدد ہونا، یعنی ایک سے زیادہ ہونا۔ جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں وہ ایک سے زیادہ، یعنی ایک ہی آدمی بیٹھ کر خود اپنا سامان اپنے آپ ہی کو بیچے، تو یہ تھوڑی کوئی خرید و فروخت، یہ تو بے وقوفی ہوئی، یہ تو پاگل پن ہوا۔ کہ مثال کے طور پر موبائل ہے، میں موبائل اپنے سامنے رکھوں اور بولوں کہ یہ موبائل 10,000 میں میں نے اپنے آپ کو بیچا، اور 10,000 روپے ادھر کے جیب سے نکال کے ادھر رکھ لوں، تو یہ خرید و فروخت ہوگی؟ اس کو تو کوئی بھی خرید و فروخت نہیں مانے گا۔ تو کم سے کم 2 آدمی تو ہونے چاہیے نا خرید و فروخت میں، کہ ایک بیچنے والا ہو دوسرا خریدنے والا ہو، تو متعدد ہونے کا یہ مطلب ہوا، یعنی ایک ہی شخص بائع اور مشتری دونوں نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی شخص بائع بھی ہو جائے، ایک ہی شخص مشتری بھی ہو جائے، یعنی ایک ہی شخص بیچنے والا بھی ہو اور ایک ہی شخص خریدنے والا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر باپ یا وصی، دیکھیے ایک صورت ہے اس کی، مگر باپ یا وصی، وصی مطلب جس کو وصیت کی ہے، مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے مال کے تعلق سے، اس کے مال کے تعلق سے، مرنے والے نے اس کے مال کے تعلق سے کوئی وصیت کر کے گیا تھا، باپ یا وصی کہ نابالغ بچے کے مال کو بیع کریں اور خود ہی خریدیں یا اپنا مال ان سے بیع کریں، تو یہ جائز ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ باپ ہے اور اس کے نابالغ بچے کا مال ہے، تو نابالغ بچہ خود تو خرید و فروخت نہیں کر سکتا، لیکن باپ ولی ہونے کی حیثیت سے، ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس کے مال کی خرید و فروخت کر سکتا ہے، یعنی دوسرے کو بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ خود اپنے آپ کو بھی بیچ سکتا ہے، تو اب ایسی صورت میں خود ہی بیچنے والا خود ہی خریدنے والا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی ظاہری طور پر، ورنہ حقیقت میں تو وہ مال کس کا ہے؟ بچے کا مال ہے، یعنی حقیقت کے اعتبار سے دیکھنے جائے تو وہ مال بچے کا ہے، تو بیچنے والا بچہ ہوا، لیکن یہ ولی ہونے کی حیثیت سے بیچ رہا ہے۔ اور اسی طرح وصی جس کو وصیت کی ہو تو موسی یعنی وصیت کرنے والے کے مال کو وہ بیچے اور خود اپنے آپ ہی سے بیچے۔ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا تو زید انتقال کرتے وقت اس کو وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے مال کی حفاظت کرنا اور اس میں خرید و فروخت کرنا، تو اس خرید و فروخت کرنے کی اس کو اجازت دی تھی، تو اب وہ بیچے، دوسرے کو بیچے، تو یہ تو جائز ہی ہے، خود اپنے آپ کو بیچے تو بھی جائز ہے، تو ایسی صورت میں خود ہی خریدنے والا خود ہی بیچنے والا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے۔ یا قاضی شرع کہ ایک یتیم کے مال کو دوسرے یتیم کے مال کے لیے بیع کرے، تو اگرچہ ان صورتوں میں ایک ہی شخص بائع اور مشتری دونوں ہیں مگر بیع جائز ہے، بشرطے کہ وصی کی بیع میں یتیم کا کھلا ہوا نفع ہو، یعنی وہ جو بیچ رہا ہے، قاضی جو بیچ رہا ہے یتیم کے مال کو بیچ رہا ہے، اس میں فائدہ ہی ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں
کہ کھلا ہوا نفع ہو، یوں ہی ایک ہی شخص دونوں طرف سے قاصد ہو تو اس صورت میں بھی بیع جائز ہے، یعنی وہ عاقد نہ ہو، خرید و فروخت خود کرنے والا نہ ہو، لین دین کا معاملہ خود کرنے والا نہ ہو، صرف پیغام پہنچانے والا ہو۔ جیسے زید یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامان دوسری جگہ پہنچانا پڑتا ہے، دوسری جگہ بیچنا پڑتا ہے، تو زید صورت میں بیٹھا ہوا ہے اور خالد بروڈا میں ہے یا احمد آباد میں، تو زید نے ایک بکر کو، مثال کے طور پر ایک آدمی بکر ہے اس کا نام، اس کو پیغام دے کر بھیجا یہاں سے کہ یہ میرا سامان ہے، وہ خالد کو جا کر کہو کہ یہ سامان میں نے اس کے ہاتھ پر بیچا۔ اب یہ گیا وہاں پر احمد آباد یا بروڈا گیا، یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے، اب تو فون ہے بھائی، فون پہ بات ہو جائے گی، اتنی دور آنے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو قاصد پہلے بنائے جاتے تھے، پیغام لے کر بھیجا جاتا تھا، خط لکھ کر بھیجتے تھے آدمی، تو وہ اس زمانے میں خط و کتابت کے معاملات ہوتے تھے۔ تو اس نے بھیجا احمد آباد میں، اب یہ قاصد، یہ اس کا پیغام، زید کا پیغام لے کر خالد کے پاس پہنچا اور خالد کو جا کر بتایا کہ زید نے آپ کے ہاتھ پر یہ سامان بیچا، تو خالد نے کہا کہ میں نے خریدا۔ تو دیکھیے یہ ایک ہی آدمی ہے، یہ قاصد ہے دونوں طرف سے۔ اب اس نے آ کر یہ جواب بھی دیا یہاں پر، یعنی خالد نے جو بات کہی تھی میں نے خریدا، میں نے قبول کیا، وہ آ کر زید کو بتایا بھی اس نے، تو ادھر کا پیغام ادھر پہنچایا، ادھر کا پیغام ادھر پہنچایا، دونوں طرف سے وہ قاصد ہو گیا، پیغام پہنچانے والا ہو گیا۔ تو ایک ہی آدمی ہے جو دونوں کی بات چیت کو ایک دوسرے تک پہنچا رہا ہے، لیکن یہ خود عاقد نہیں ہے، یہ خود خرید و فروخت کرنے والا نہیں، نہ خود یہ بیچنے والا ہے، نہ خود یہ خریدنے والا ہے، یہ تو بس پیغام پہنچانے والا ہے۔ تو ایسا معاملہ کیا تو بھی جائز ہے، درست ہے۔ آگے تیسری شرط بیان کرتے ہیں کہ ایجاب و قبول میں موافقت ہونا، مطابقت ہونا، ایک دوسرے کے موافق، ایک دوسرے کے مطابق ہونا، یعنی جس چیز کا ایجاب ہے اسی کا قبول ہو۔ جیسے ایک شخص موبائل بیچ رہا ہے، سامنے والا یہ مطلب زید مثال کے طور پر کہتا ہے کہ یہ موبائل میں نے تمہارے ہاتھ پر 10,000 میں بیچا، تو اب وہ جو سامنے والا مثال کے طور پر خالد ہے تو اس کو کہنا چاہیے نا کہ یہ موبائل میں نے خریدا، اب اس کی جگہ پہ وہ یہ کہے کہ سائیکل میں نے خریدی، بھائی بات موبائل کی چل رہی ہے، موبائل بیچا تو سائیکل خریدنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو موبائل ہی کو قبول اسی کے متعلق ہونا چاہیے، ایجاب اس کے متعلق ہے تو قبول بھی اسی کے، جو چیز بیچی جا رہی ہے اسی چیز کو وہ خریدے، اسی کے تعلق سے وہ قبول کرے، یا جس چیز کے ساتھ ایجاب کیا ہے اسی کے ساتھ قبول ہو۔ اگر قبول کسی دوسری چیز کو کیا یا جس چیز کا ایجاب تھا اس کے ایک جز کو قبول کیا، یا قبول میں ثمن دوسرا ذکر کیا، یا ایجاب کے بعد ثمن کے ساتھ قبول کیا، ان سب صورتوں میں بیع صحیح نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ ثمن سب سے پہلے ثمن کو سمجھے کہ ثمن کا مطلب کیا ہوتا ہے، ثمن یہاں پر آ گیا۔ ایک ہوتا ہے قیمت، قیمت جس کو ہم لوگ عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ قیمت کا مطلب ہوتا ہے بازار میں سامان کے جو دام چلتے ہیں اس کو قیمت کہا جائے گا۔ بھئی بازار میں مثال کے طور پر یہ موبائل 20,000 روپے کا ملتا ہے، لیکن ثمن کسے کہتے ہیں؟ ثمن کا مطلب ہوتا ہے خریدنے والا اور بیچنے والا آپس میں جو دام طے کریں اس کو ثمن کہتے ہیں۔ یعنی بازار میں اگرچہ یہ 20,000 روپے کا ملتا ہے، لیکن خریدنے والے اور بیچنے والے نے اس کو 10,000 روپے طے کر لیے اس کے، یعنی بیچنے والا کہتا ہے میں 10,000 روپے میں دوں گا، خریدنے والا بھی راضی ہوگا، ٹھیک ہے 10,000 روپے میں، تو 10,000 روپے میں یہ اس کے دام طے ہو گئے، تو یہ جو آپس میں اگرچہ بازار میں 20,000 کا ہے، آپس میں جو 10,000 روپے طے ہوئے اس کو کہا جائے گا ثمن۔ تو ثمن اور قیمت دونوں میں فرق ہے۔ تو جو ثمن متعین ہوا، جو ثمن مقرر ہوا وہ پورا دینا پڑے گا، اور جو مبی فکس ہوئی ہے، مبی مطلب جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کو مبی کہیں گے، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ بھی پوری کی پوری ہی لی جائے اور دی جائے، اس کے بھی ٹکڑے نہ کیے جائیں اور ثمن کے بھی حصے نہ کیے جائیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ 5 کلو گیہوں بیچنا چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ 5 کلو گیہوں میں نے تم کو مثال کے طور پر 250 روپے میں دیے، یہ 5 کلو گیہوں میں نے تم کو 250 روپے میں دیے، تو وہ جو سامنے والا تھا وہ کہتا ہے مجھے 5 کلو کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 5 کلو کی جگہ پر صرف 3 کلو دے دو، جبکہ یہ 5 کلو بیچنا چاہ رہا ہے۔ ہاں اس کی مرضی ہے، یہ اگر 2 کلو الگ کر کے 3 کلو بیچ دے تو الگ بات ہے، لیکن یہ 5 کلو بیچنا چاہتا ہے تو پھر اس میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ یا یہ کہ وہ 5 کلو کے جو 250 روپے دینا چاہتا ہے وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو کہ ثمن جو ہے وہ تم 200 روپے ہی دے دو اور اس کے بدلے میں یہ 5 کلو لے لو، 5 کلو لے لو، یہ ثمن کم کرنے کی تو اجازت ہوگی، لیکن بعض ثمن کے بدلے میں پوری مبی کو لینا، یعنی پورا یہ آدمی مشتری کی طرف سے ہو، یعنی ثمن جو متعین ہوا ہے وہ 250 روپے ہے، لیکن خریدنے والا کہتا ہے کہ میں تو 200 روپے دوں گا اور یہ راضی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ بیع درست نہیں ہوگی، دونوں کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔
دونوں کا راضی ہونا بھی ضروری. جیسے میں نے کہا کہ وہ موبائل 20,000 کا ملتا ہے, 10,000 میں یہ خریدنے والا کہتا ہے کہ میں تو 10,000 روپے میں لوں گا, تو بیچنے والے کا اس پر راضی ہونا بھی ضروری ہے. دونوں کی آپس کی رضامندی ضروری ہے, تبھی بیع ہو پائے گی, ورنہ نہیں ہو پائے گی. ہاں اگر مشتری نے ایجاب کیا اور بائع نے اس سے کم ثمن کے ساتھ قبول کیا تو بیع صحیح ہے. مشتری نے ایجاب کیا کہ میں نے اس کو خریدا, اتنے میں خریدا, اور بائع نے اسے کم ثمن کے ساتھ ہی قبول کر لیا, یعنی 200 روپے میں ہی وہ 5 کلو گیہوں کو قبول کر لیا, تو بیع درست ہو جائے گی. کیونکہ ابھی اس کا حق تھا 250 روپے میں, اس کا حق تھا, اس نے 50 روپے خود ہی معاف کر دیے, یہ مانا جائے گا, تو وہ بیع جائز ہو جائے گی. نمبر 4, ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا. ایک ہی مجلس میں ایک آدمی نے بولا میں نے بیچا, تو دوسرا آدمی اسی مجلس میں کہے کہ میں نے خریدا. ایسا نہیں کہ اس نے یہاں پر بول دیا کہ میں نے بیچا, اب وہ اٹھ کر چلا گیا, اور اٹھ کر چلا گیا اپنے گھر جا کے بولتا ہے میں نے خریدا, یا گھر جا کے فون کر کے بولتا ہے میں نے خریدا, تو نہیں چلے گا. مجلس بدل گئی, مجلس بدل گئی, اسی مجلس میں ہونا چاہیے. جیسے عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ بھائی جہاں بیچا جا رہا ہے وہیں خریدا جاتا ہے, جہاں خریدا جا رہا ہے وہیں بیچا جاتا ہے, ایک ہی مجلس میں. اور نمبر 5, ہر ایک کا دوسرے کے کلام کو سننا. جو اس نے بولا میں نے بیچا, یہ سامنے والا سنے, اور پھر جب جواب میں اس نے کہا کہ میں نے خریدا, تو یہ بیچنے والا بھی سنے اس کو. یعنی مشتری نے کہا کہ میں نے خریدا, مگر بائع نے یعنی بیچنے والے نے نہیں سنا, تو بیع نہیں ہوئی. جب اس نے جب سنا ہی نہیں تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس نے قبول کیا ہے یا اس نے ایجاب کیا ہے. ہاں اگر مجلس والوں نے مشتری کا کلام سن لیا ہے اور بائع کہتا ہے میں نے نہیں سنا ہے, تو قضاءً بائع کا قول نامعتبر ہے, یعنی نہیں مانا جائے گا. یعنی کیا مطلب ہوا کہ دوسرے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سن رہے ہیں, ان کو آواز پہنچ رہی ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں سنا. بھائی اگر آواز دھیمی ہوتی جس کی وجہ سے تجھے آواز نہیں پہنچتی, تو پھر انہوں نے کیسے سن لیا؟ یعنی مجلس میں دوسرے لوگ بیٹھے انہوں نے سن لیا, تو اس کا مطلب اس نے بھی سنا ہوگا, جھوٹ بول رہا ہے, اس نے بھی سنا ہوگا, تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور بیع ہو جائے گی. نمبر 6, مبیع کا موجود ہونا, یعنی جو چیز بیچی اور خریدی جا رہی ہے اس کا موجود ہونا, وہ چیز معدوم نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ آم کا درخت ہے, ابھی اس پہ آم لگے ہوئے ہیں, نہیں لگے ہوئے, اس میں گرمی کے موسم میں آم لگیں گے. یہاں آدمی کھڑے ہو کر کہے کہ یہ جو آم کا درخت ہے گرمی کے موسم میں اس میں جو آم لگیں گے وہ میں نے تمہارے ہاتھ پر اتنے میں بیچے, ابھی آم موجود ہے, تو یہ موجود ہی نہیں, تو اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. بھائی کس کو معلوم اس پہ اگیں گے بھی کہ نہیں اگیں گے, ہو سکتا ہے نہیں ہوگے, یا وہ جتنا سوچ رہا ہے اتنے نہیں ہو. بھائی 10 کلو نکلیں گے تو 10 کلو اتنے میں, ضروری تھوڑی کہ 10 کلو نکلیں گے, کم بھی نکل سکتے, زیادہ بھی نکل سکتے. تو اس وجہ سے اس چیز کا موجود ہونا ضروری ہے, جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس چیز کا موجود ہونا ضروری ہے, اور مال متقوم ہونا بھی ضروری ہے, یعنی مال ہونا بھی ضروری ہے. وہ چیز مال بھی ہونی چاہیے, یعنی مال متقوم کا مطلب ہوتا ہے جس کے مقابلے میں شریعت نے کوئی قیمت مقرر کی ہو, اس کو مال متقوم کہا جاتا ہے. یعنی جس کی کوئی قیمت ہوتی ہو عام طور پر, ایسا مال. جیسے شراب بھی مال ہے, خنزیر بھی مال ہے, لیکن یہ مال متقوم نہیں ہے, کیونکہ اسلام کی نظر میں یہ حرام ہے. شراب بھی حرام ہے, خنزیر بھی حرام ہے, تو یہ مال تو ہے لیکن متقوم نہیں, کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں, کہ مسلمان اس کی خرید و فروخت کر ہی نہیں سکتے. اس کے مقابلے میں اگرچہ 10,000 روپے دے دے, شراب کے مقابلے میں 10,000 روپے دے دے, وہ اس کی قیمت مانی ہی نہیں جائے گی, کیونکہ شراب اور خنزیر اور اس طرح جو بھی حرام چیزیں ہیں وہ مال متقوم ہی نہیں ہوتے. ان کے مقابلے میں دونوں خرید و فروخت کرنے والے کچھ بھی مقرر کریں وہ ان کی قیمت نہیں بنے گی. اور مملوک ہونا, یعنی جو بیچ رہا ہے اس کی ملکیت میں ہونا وہ چیز, یہ بھی ضروری ہے. آدمی کی ملکیت ہی میں نہیں اور وہ چیز بیچے جا رہا ہے. مثال کے طور پر زید جو ہے وہ خالد کی چیز بیچ رہا ہے, جبکہ زید جو ہے اس کا مالک نہیں ہو, تو خالد مالک ہے نا. ہاں خالد نے اگر اس کو وکیل بنایا ہو اور وکیل کی حیثیت سے بیچ رہا ہو تو الگ بات ہے, نہیں, اس کی اجازت کے بغیر اس کا سامان بیچ رہا ہے. زید خالد کا سامان بیچ رہا ہے, تو یہ بیع ہوگی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ زید اس کا مالک ہی نہیں ہے. اس چیز کا جو بیچنے والا ہے اس چیز کا اس کے لیے مالک ہونا ضروری ہے. اور مقدور التسلیم ہونا, مطلب کیا ہوا, یعنی حوالے کرنے پر قادر ہونا, وہ چیز حوالے کرنے پر قادر ہونا, یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, مطلب دیکھیں میں ایک مثال کے طور پر, کبوتر اس کی ملکیت میں ہے لیکن کبوتر ہوا میں اڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ کبوتر میں نے تیرے ہاتھ پر اتنے میں بیچا, تو وہ کبوتر اب پکڑ کے دینا, مطلب اگر پالتو ہے تو وہ اس کے پاس واپس آ جائے گا, لیکن ہوا میں اڑ رہا ہے اور مطلب اگر واپس نہیں آنے والا ہے تو یہ غیر مقدور التسلیم ہوا. اسی طریقے سے دریا میں مچھلیاں ہوتی ہیں, اور دریا میں مچھلی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ مچھلیاں میں نے تمہارے ہاتھ پر اتنے میں بیچی, تو وہ مقدور التسلیم نہیں ہے, یعنی ان کا حوالے کرنا اس کی قدرت میں نہیں.
وہ جال ڈالے گا، اس میں آئے گی نہیں آئے گی کس کو پتا؟ تو یہ بات ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ اس کی مملوک بھی نہیں، اس کی ملکیت بھی نہیں ہے دریا کے اندر، اور وہ جو مچھلیاں ہیں وہ اس کی ملکیت نہیں، وہ جب پکڑے گا اپنے قبضے میں لے گا تب مالک بنے گا۔ تو دو چیزیں یہاں پر نہیں پائی جا رہی، ایک تو مالک ہونا نہیں پایا جا رہا ہے اور مقدور تسلیم ہونا نہیں پایا جا رہا ہے، یعنی اس کو حوالے کرنے پر، اس کو سپرد کرنے پر اس کی قدرت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو دے سکے، کیونکہ خرید و فروخت کر رہے ہیں آپ، جب بیچ دیا تو وہ سامان اب اس کے حوالے بھی تو کرنا پڑے گا، اور اگر اس کو قدرت ہی نہیں تو کہاں سے لا کر دے گا؟ اور اگر بائیں اس چیز کو اپنے لیے بیچتا ہو تو اس چیز کا ملک بائیں میں ہونا ضروری ہے۔ جو چیز موجود ہی نہ ہو بلکہ اس کے موجود نہ ہونے کا اندیشہ ہو اس کی بے نہیں ہو سکتی۔ مثلا حمل یا تھن میں جو دودھ ہے اس کی بے ناجائز۔ حمل مطلب کیا ہوا کہ ایک مثال کے طور پر جانور ہے اور وہ فیمیل جانور ہے، مؤنث جانور ہے، مادہ جانور ہے، مثال کے طور پر بکری ہے، اور اس بکری کا پیٹ پھولا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ بکری حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ، پیٹ پھولا ہونے کی وجہ سے جو ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حاملہ ہے، تو اب بکری کی بے نہیں ہو رہی، اس کے حمل کی بے ہو رہی ہے۔ یعنی وہ بکری کا جو مالک ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اتنے میں نے تمہارے ہاتھ پر بیچا، یہ ناجائز ہے، اس کی بے جائز نہیں، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے کس کو معلوم؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا ہو، اور پھر یہ بھی کہ چلو مان لو کہ بچہ ہے لیکن جب پیدا ہوا تو مردہ پیدا ہوا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے مرا ہوا پیدا ہوا، تو پھر اس کی خرید و فروخت نہیں ہو پائے گی۔ اور اسی طرح جو تھن میں دودھ ہوتا ہے، تھن میں رہتے ہوئے دودھ کو دوہ لیا، دودھ کو نکال لیا، اس کے بعد بیچے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تھن میں دودھ موجود ہے، تھن میں رہتے ہوئے دودھ کی بے کریں تو یہ بھی ناجائز، کیونکہ وہاں بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ تھن میں دودھ ہے بھی کہ نہیں، یا تھن ویسے ہی پھولا ہوا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کی بے ناجائز ہے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ جانور کا پیٹ پھولا ہے اور اس میں بچہ نہ ہو اور تھن میں دودھ نہ ہو۔ پھل نمودار ظاہر ہونے سے پہلے نہیں بیچ سکتے، جو میں نے ابھی وہ آم کے درخت کی مثال دی کہ ابھی پھل درخت پر آیا نہیں اور اس سے پہلے جو ہے کہ بیچنا شروع کر دے تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یوں ہی خون اور مردار کی بے بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ مال ہی نہیں، خون اور مردار مرے ہوئے جانور وغیرہ ان کی بے نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمان کے حق میں شراب اور خنزیر کی بے بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ مال متقوم نہیں، یعنی مال تو ہے لیکن ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ زمین میں جو گھاس لگی ہوئی ہے اس کی بے نہیں ہو سکتی، اگرچہ زمین اس کی اپنی ملکیت ہو، کیونکہ وہ گھاس مملوک نہیں ہے، یعنی کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا۔ جو خود رو گھاس ہوتی ہے، خود ہی اگ جاتی ہے زمین میں، اسی طرح کچھ دوسرے پودے ہوتے ہیں جو خود ہی اگ جاتے ہیں، تو ایسے درخت، ایسے پودے اور ایسی گھاس وہ اگر توڑ لیتا ہے اور اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو بیچ سکتا ہے، لیکن زمین میں لگی ہوئی ہے اور اس کو بیچے تو جائز نہیں، کیونکہ وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے۔ اور ابھی آپ نے یہ سنا کہ جس چیز کو بیچ رہا ہے اس کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ یوں ہی نہر یا کنویں کا پانی یہ بھی آدمی بیچ نہیں سکتا۔ نہر کے پانی کو اگر اپنے قبضے میں لے لیا، اپنے کسی برتن میں بھر لیا تو بیچ سکتا ہے، لیکن نہر میں موجود رہتے ہوئے اس کے پانی کو نہیں بیچ سکتا، کیونکہ وہ پانی کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، وہ مال مباح ہوتا ہے، یعنی عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، جو چاہے پی لے۔ تو جو اس میں سے چلو بھر لے گا تو وہ اتنے چلو کا مالک ہو جائے گا، یا برتن بھر لے گا تو برتن میں جتنا پانی آیا وہ اس کا مالک ہو جائے گا، یا مشکیزہ بھر لیا، کوئی چیز بھر لی، بوتل بھر لی، تو جو پانی اس میں آیا اسی کا وہ مالک بنا، جو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا وہ بیچ سکتا ہے، لیکن دریا میں جو پانی موجود ہے اس کو نہیں بیچ سکتا، کنویں میں جو پانی موجود ہے اس کو نہیں بیچ سکتا، جنگل کی لکڑی کو بھی نہیں بیچ سکتا کیونکہ وہ بھی مباح ہوتی ہے، جو چاہے توڑ لے، جو توڑ کے اپنے قبضے میں کر لے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا، لیکن جنگل میں رہتے ہوئے بیچے کہ اس جنگل میں اتنی لکڑیاں ہیں وہ میں نے تمہارے ہاتھ پر بیچی، نہیں بیچ سکتا، توڑ کر اپنے قبضے میں کر لے تو بیچ سکتا ہے۔ اور شکار کہ جب تک ان کو قبضے میں نہ کیا جائے یہ مملوک نہیں ہو سکتے۔ شکار مطلب جانور، جس جانور کا شکار کیا جاتا ہو، جیسے ہرن ہے، جنگل میں ایک ہرن بھاگتا ہوا دکھا تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ہرن میں نے تمہارے ہاتھ پر اتنے میں بیچا، نہیں، کیونکہ ابھی وہ اس کی ملکیت ہی میں نہیں، وہ اس کو شکار کر کے تیر مار کے یا کسی اور چیز کے ذریعے اس کو پکڑ کے جال وغیرہ ڈال کے اپنے قبضے میں لے لے تو اس کا مالک بن جائے گا، پھر بیچ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں، قبضے میں آنے سے پہلے نہیں بیچ سکتا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ بیع مؤقت نہ ہو، یعنی اس میں کوئی وقت نہ لگاؤ، اس کے لیے اس کے اندر کوئی وقت کی شرط نہ ہو۔ مثلا یہ بیچا اور کہا کہ یہ 1 مہینے کے لیے میں نے تمہارے ہاتھ پر بیچا، بھائی 1 مہینے کے لیے کیا مطلب ہوا؟ بے تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، بیچ دیا تو سامان اس کا ہو گیا، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہونی چاہیے، مثلا اتنے دنوں کے لیے بیچا تو یہ بے صحیح نہیں ہے۔ آخری شرط بیان کرتے ہیں کہ مبی و ثمن دونوں اس طرح معلوم ہو کہ نزاع یعنی جھگڑا پیدا نہ ہو سکے۔ مبی مطلب جو چیز بیچی جا رہی ہے، اور ثمن جو اس کے مقابلے میں دام مقرر کیے گئے، دونوں معلوم ہونے چاہیے، ان میں جہالت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جہالت ہوگی تو جھگڑا ہوگا۔
جہالت ہوگی تو نزاع ہوگا، جھگڑا ہوگا تو بے صحیح نہیں۔ مثلا اس ریوڑ میں سے ایک بکری بیچی، یہاں پر بکریوں کا ایک پورا جھنڈ موجود ہے، اور بکریوں کا جو مالک، اس پورے جھنڈ کا جو مالک وہ کہتا ہے کہ اس میں سے ایک بکری بیچی، اور اس بکری کو متعین نہیں کیا، اس بکری کو فکس نہیں کیا کہ یہ بکری بیچی۔ اب اس میں مثال کے طور پر 50 بکریاں ہیں، تو اس میں سے کون سی بکری کو مبی بنایا جائے؟ اور اس میں الگ الگ ٹائپ کی بکریاں ہیں، کوئی موٹی ہے، کوئی دبلی ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی زیادہ عمر والی، کوئی کم عمر والی ہے۔ تو اب وہ جو مشتری ہے، جو خریدنے والا ہے، وہ کیا چاہے گا کہ اس کو موٹی تازی بکری مل جائے، اس کو وہ صحت مند بکری مل جائے، زیادہ عمر والی بکری مل جائے۔ اور یہ کیا چاہے گا؟ بیچنے والا چاہے گا کہ کمزور دبلی پتلی بکری دے دے، تو جھگڑا ہوگا اس میں۔ تو بکری بیچی، ایک ریوڑ میں سے ایک بکری بیچی، یا اس چیز کو واجبی دام رائج قیمت پر بیچا، یا اس قیمت پر بیچا جو فلاں شخص بتائے، یعنی جو چلتا ہے اس قیمت پر بیچا۔ اب جو چلتا ہے وہ بازار میں پوچھنے جا تو کچھ بھی چلتا ہوگا، وہاں پر بازار میں تو کچھ بھی قیمت چل سکتی ہے، تو وہ جا کر پوچھنا پڑے گا، معلوم کرنا پڑے گا۔ اور کبھی کسی چیز کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے، ایک ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے شہر میں کچھ اور ہے، دوسرے شہر میں کچھ اور ہے، ایک ہی شہر میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ قیمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ قیمت کی جہالت، یہ ثمن کی جہالت ہوگی۔ تو ثمن بھی معلوم ہونا ضروری، بھائی بتا دے اتنے درہم، اتنے روپے، اتنے پیسے، اتنے دینار وغیرہ، یہ سب متعین کرنا ضروری ہے۔ تو یہ شرائط تھے جو بیان ہوئے۔ اب بیع کا حکم کیا ہے؟ ایجاب و قبول جب ہو جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور سامان لینے کے بعد ریٹ کا تعین کرنا، یعنی پہلے سے قیمت متعین نہیں کی تھی، پہلے سے ثمن متعین نہیں کیا، سامان لے لیا، اس کے بعد ریٹ لگا رہے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔